ایک سوال ہے جو صدیوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ قیامت آخر کتنی قریب ہے۔ تو آج ہم اسی گہرے اور دلچسپ سوال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور دیکھیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کا زمانہ اور قیامت بہت ہی قریب ہیں، تو پھر 1400 سال کا عرصہ کیسے بیت گیا؟ یہ بات تھوڑی الجھن میں ڈالتی ہے نا؟ تو ایسے سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ بنیادی چیزوں پر غور کرنا ہوگا۔ چلیں اس الجھن کو سلجھانے کی شروعات ہم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی ایک بہت ہی زبردست مثال سے کرتے ہیں، جسے 2 انگلیوں کی مثال کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بعثت انا والساعۃ کہاتین، جس کا مطلب ہے میں اور قیامت ان 2 کی طرح بھیجے گئے ہیں، اور یہ فرماتے ہوئے آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی کو ساتھ ملا کر دکھایا۔ اب یہ اشارہ بہت سادہ سا لگتا ہے، لیکن اس کا مطلب بہت ہی گہرا ہے۔ تو اس مثال کا مطلب کیا ہوا؟ بہت سیدھا اور صاف۔ جس طرح ان 2 انگلیوں کے بیچ میں کوئی تیسری انگلی نہیں آ سکتی، بالکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قیامت کے درمیان کوئی نیا نبی یا کوئی نیا بڑا دور نہیں آئے گا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کائنات کی تاریخ کے آخری باب کا آغاز ہو چکا ہے۔ لیکن وہ 1400 سال والا سوال تو اب بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ اس کا جواب ہمیں تب ملتا ہے جب ہم وقت کو اپنے انسانی پیمانے سے ہٹ کر دیکھتے ہیں، یعنی کائنات کے وسیع تناظر میں۔ دیکھیں، ہمارے لیے یعنی انسانوں کے لیے 1400 سال ایک بہت ہی لمبا عرصہ لگتا ہے، لیکن ذرا سوچیں، اگر ہم کائنات کی اربوں سال پرانی تاریخ کو دیکھیں تو اس کے مقابلے میں 1000 یا 2000 سال کی کیا حیثیت ہے؟ پلک جھپکنے کے برابر بھی نہیں۔ تو اصل نقطہ یہ ہے کہ کائنات کی اتنی لمبی عمر کے سامنے یہ چند ہزار سال کچھ بھی نہیں۔ اس پیمانے پر اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ قیامت قریب ہے بالکل ٹھیک ہے۔ یہ صرف ہمارے دیکھنے اور محسوس کرنے کا فرق ہے، حقیقت کا نہیں۔ اچھا، وقت کے اس کائناتی نظریے کے علاوہ اس مسئلے کا ایک اور پہلو بھی ہے، اور سچ پوچھیں تو یہ پہلو اس سے بھی زیادہ ذاتی اور فوری ہے۔ اسے ہم ذاتی قیامت کہہ سکتے ہیں۔ ایک بہت ہی گہرا اصول بیان کیا گیا ہے، من ماتا فقط قامت قیامتہ، یعنی جو مر گیا بس اس کی قیامت تو قائم ہو گئی۔ یہ ایک جملہ پوری بحث کا رخ ایک اجتماعی واقعے سے ہٹا کر ایک فوری اور انفرادی حقیقت کی طرف موڑ دیتا ہے۔ اسی کو انفرادی قیامت کہتے ہیں۔ مطلب ہر شخص کے لیے حساب کا دن اسی لمحے شروع ہو جاتا ہے جب اس کی موت ہوتی ہے، اس کی اپنی دنیا ختم ہو جاتی ہے اور اس کی آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ بڑی قیامت کا انتظار اس کے لیے وہیں ختم ہو گیا۔ تو اب ہمارے سامنے 2 تصورات ہیں، ایک ہے کائناتی قیامت اور دوسری ہے ذاتی قیامت۔ ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور سب سے اہم بات، اس سب کو جاننے کا اصل مقصد کیا ہے؟ بات آ کر تیاری پر ہی ختم ہوتی ہے۔ اس کو ایسے سمجھیں، ایک ہے بڑی اجتماعی قیامت جو پوری انسانیت کے لیے ہے، یہ ایک یقینی بات ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ یقینی اور قریب ہر فرد کی اپنی ذاتی قیامت ہے، یعنی اس کی موت۔ تو جب قیامت کے قریب ہونے کی بات ہوتی ہے نا، تو وہ ان دونوں ہی حقیقتوں کی طرف اشارہ ہے۔ اس ساری تعلیم کا اصل مقصد صرف یہ جاننا نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، بلکہ یہ گہری یاد دہانی ہے کہ تیاری کرنی ہے۔ یہ دعوت ہے کہ ہم اس وقت کے آنے سے پہلے خود کو تیار کر لیں، چاہے وہ ہماری ذاتی موت ہو یا دنیا کا خاتمہ، تاکہ قبر اور آخرت کی سختیوں سے بچا جا سکے۔ آخر میں یہ ساری گفتگو ہمیں ایک بہت اہم سوچ کی طرف لاتی ہے۔ قیامت چاہے ذاتی ہو یا اجتماعی ایک یقینی حقیقت ہے۔ تو شاید اصل سوال یہ نہیں ہے کہ یہ کب آئے گی، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ جب یہ آئے گی تو اس کے لیے ہماری تیاری کیسی ہے۔